وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله.
أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا
ولا فلك يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة، هم معدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. قال علي الأعلى يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفي جمع من شيعتنا محبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة الزهراء وأبيها وباعلها وبنيها. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختها المظلومة الصابرة يا أم المصائب يا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة فاطمة الزهراء. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وهند وأم الحكم وجميع أعداء محمد وأهل بيت محمد عليهم السلام. خوشنودی محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. حاضر محفل اس خوبصورت فرش، اس پاکیزہ بزم، سبحان اللہ، اس عصمت بھری محفل میں عصمت عالیہ، عصمت عظمیٰ پاک بی بی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نزول، مالین کا ظہور پر نور. میں جتنے حاضر محفل یہاں پر بیٹھے ہیں، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، سبھی کی خدمت عالیہ کے اندر اپنی طرف سے اور بارگاہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تہہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. مالک آپ کو اس طرح کی ہزاروں خوشیاں نصیب کریں. اس خوشی کے صدقے کے اندر مالک آپ کو ہر رنج و بلا سے، ہر غم و اندوہ سے محفوظ فرمائے. جتنے بالخصوص میرے ہمارے چھوٹے ساتھی یہاں پر جتنے رونق کے محفل بنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ان کے چہروں کی مسکراہٹیں، ان کی جوانیاں شاد آباد رہیں. مالک انہیں اپنا سچا، سلجھا ہوا، پختہ عقیدے والا، ہر لحاظ سے کامیاب، ترقی یافتہ عزادار بنائیں. مل جل کر ایک بار عظمت محمد و آل محمد پہ بآواز بلند صلوات. آج محفل وقت کافی ہو چکا ہے، خوشی بہت بڑی ہے اور دامن وقت بہت چھوٹا. 4 مصرعوں سے میں پہلے مطلب کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں کہ گردش عالم ہے جس کا گھومنا، گردش عالم ہے جس کا گھومنا، جس کا دستہ دست لا رہوی میں ہے، اور جس میں گیہوں پیستی ہیں سیدہ، 2 جہاں کا رزق اس چکی میں ہے. حاضر محفل میں انہی 4 مصرعوں کی ضمن کے تحت ملتمس ہوں محترم برادر ایمانی محمد رضا غدیری سے کہ تشریف لے کے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنی خطابت کا نذرانہ پیش فرمائیں. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات.
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Let's recite salafat in the honor of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. Second salawat in the honor of Sayyidah Fatima al-Zahra. اللهم صل على محمد وآل محمد. Third salawat in the honor of Imam of our time, Imam Sahib al-Asr wal-Zaman. اللهم صل على محمد وآل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك القوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Today I won't take much of your time. Today we are here, we are gathered to celebrate the Zuhur of Janab Sayyidah Fatima al-Zahra Salamullah alayha. Janab Fatima has 126 titles against her name. We hear Amir al-Mu'minin have so many, Holy Prophet has so many, Janab Sayyidah has 126 titles. Out of those, our book about is Hijabullah. We always hear the world is created for our beloved Holy Prophet. That Allah said to his Habib, I created everything in your love. That is so true. But the Hadith Qudsi does not stop here. It goes beyond and said, Oh Muhammad, I created everything because I wanted to create you. That I created you because I wanted to create Ali. And then he says, Oh Muhammad, I created the universes. I created you. I created Ali because I wanted to create Fatima. So this is the reason why we are here. We are here to celebrate the Zuhur of the reason of the creation of the mankind. Holy Prophet has a very high standard, but he was created because Allah wanted to create Ali. And Ali was created because Allah wanted to create Fatima. So whatever we are today, whatever we do, we eat, it is because of one person. Her name is Fatima al-Zahra. And Fatima al-Zahra, who is she? Holy Prophet has a one title, Rahmatul lil Alameen. And Janab Sayyidah, she came down as a rahmat on Rahmatul lil Alameen. Amir al-Mu'minin is Kulle Iman. And Janab Fatima is Nisfe Iman of Kulle Iman. If it was not for Janab Fatima, Kulle Iman would not have completed his own Iman. That is Fatima. And then Hassan and Hussein, Sardarane Jannat. And where is their Jannat? Their Jannat lies beneath the feet of Janab Fatima. And this is Fatima. When we say Hijabullah, what does that mean? Fatima is the veil of Allah. Today we cannot see Allah because we have veil in the between. And who is that veil? That veil is Fatima. We cannot see our sisters behind the curtains while we have the curtain as veils. Similarly, when the veil is removed, on the day of Qiyamah, Janab Fatima will be removed and then we see Allah. Amir al-Mu'minin have so many titles. He has Lisanullah, Ainullah, but title as Sayyidah have is Hijabullah. Amir al-Mu'minin, whatever he is one step below Janab Sayyidah. But she is the reason why he was created. And Janab Sayyidah, she is bridge between Risalat and Imamat. Her father is Rasul and her husband and children are Imams. If it was not for Fatima, today we would not have Imamat, we would not have Risalat. Imamat is remained today because of Fatima al-Zahra. And we all the way from Hazrat Adam till today, there are 14 Nur who came down.
No, I would disagree with that. There were 13 Nur who came to the house of Hazrat Abu Muttalib. One went to Hazrat Abdullah in the fame of Holy Prophet, and 12 went to Janabi Abu Talib in the form of 12 Imam. We always hear about Mi'raj, Mi'raj, Mi'raj. Holy Prophet did not go to Mi'raj once. He went to Mi'raj a lot of times. But we only know about one incident. And why? Because that was the time when Jibreel, when Holy Prophet reached the fourth Imam, Jibreel said to Holy Prophet, "O Holy Prophet, Allah has sent an apple for you." And Holy Prophet replied, "Oh Jibreel, I'm not here to have fruits. I'm here to speak to my Allah." He said, "Oh Allah, oh Muhammad, Allah has sent this fruit to you because this apple contains the Nur of Fatima Zahra." Today we speak about Mi'raj because Mi'raj was the time when Holy Prophet was given the Nur of Janab Sayyidah. And the second title which I want to speak about is, she is the mother of her father. When we talk about this, it doesn't make sense to us when we say, my daughter is my mother. It doesn't make sense. When we see a hadith, and every time Janab Sayyidah came to near her father, he stood up. A father did not stand for his daughter. Nabuwwat stood for Fatima. And when we say she is the mother of her father, not in reality when we say she is my mother or the daughter is my mother. What it means is, mother is the foundation of an individual. Holy Prophet, Hazrat Muhammad is a holy prophet, and he is the foundation of all Anbiya, and Janab Sayyidah is the foundation of Anbiyas. If it was not for her, there would never be a Nabi or Rasul. So she is the foundation of everyone, be it Imam, be it Rasul. And some people compare Janab Maryam with Janab Sayyidah. They say she is Batul. Yes, Janab Maryam is Batul. She's so pious, she's so close to Allah that Allah sent an entire surah on her name. Surah Maryam, Allah spoke about the taharat of Janab Maryam. But when we compare, in Surah Maryam, Allah says, "Oh Maryam, I have picked you, I have chosen you, I picked you, I chose you." Then one would question, "Ya Allah, why did you pick you twice?" Allah would reply, and He will say, "First I picked you from all the ladies, then I made you Batul, then I picked you from the Batuls." This is the definition of Janab Maryam, that she was chosen from the ladies, she was picked from the Batul, then she was picked as a Batul. That's the definition of the Maryam. But who is Batul? What is Batul? Batul is nothing but Janab Sayyidah. Janab Sayyidah is the reason why Hazrat Maryam was become a Batul. If it was not for Janab Sayyidah, Maryam would not have been Batul. This is the status of Janab Sayyidah. It's not a Messiah, but I want to say something. Did Janab Sayyidah really go to Darbar for Fadak? I don't think so. Janab Sayyidah did not go to Darbar for Fadak. She went to set a precedent that you must stand for what is yours. She set a precedent for everyone, whether you are a man or a woman. What is yours, you should fight for it. Regardless who is against you, you should go to every extent to get what is yours. And that is what we learn for Janab Sayyidah. A perfect woman, before Janab Sayyidah, there is never a woman who was perfect. A perfect woman has 4 aspects. First, she is a daughter, a sister, then she is a wife and a mother. Hawa, she is not a perfect woman. Janab Asiya, she is not a perfect woman. Janab Maryam, she is not a perfect woman. But Janab Sayyidah is. But one would say she doesn't have any siblings. Janab Sayyidah did have brothers. She had 3 brothers in fact. When we speak about Hazrat Muhammad, we say Abul Hassan. Abul Qasim is one of his titles. Abul Qasim. He is the father of Qasim. But we will ask, Ya Rasulullah, how do we know how would Fatima would have treated her brothers?
because they are very young when they were passed away. I'm sure we'll get the answer. If you want to see how Fatima would have treated her brothers, just look at how Zainab treated Hassan and Hussein. This is Fatima. And Fatima is such a lady that today Allah has withheld the Qiyamah just for her son. The universe is waiting for the arrival of Imam Zamana. Imam Zamana is the son of Janab Sayyida. And when Hazrat Isa come on earth, he will ask, Imam Zamana will ask Isa, oh Prophet Isa, go recite, go lead the namaz, I will lead behind you. And Janab Isa will say, O son of Fatima, I am son of Maryam. Son of Maryam does not have the authority to stand front of the son of Janab Fatima. This is Fatima. Let's raise our hands and do dua that may Allah fasten the arrival of son of Fatima to Zahra and make us one of the few who will stand with him and serve in his army. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. माशाल्लाह नहायत खूबसूरत अंदाज के अंदर मोहम्मद रज़ा भाई मालिकों की बारगाह के अंदर नज़राना पेश कर रहे थे। बिला किसी ताखीर के नहायत मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ बरादर मानी मोहतरम जनाब हसन भाई से सोनी शाह साहब से तशरीफ लेके हैं और बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में नज़राना पेश फरमाए। आक़िदा इमाम नारा हैदरी। सबसे पहले तो भाई आलिया सरदार से आप सबको عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں بنت نبی بطول ہیں سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ دل میں ہو بغض فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول
نبی بطول ہیں. ہر شے ہے دو جہان کی ان کو جہیز میں ملی. ہر شے ہے دو جہان کی ان کو جہیز میں ملی. ان کو جہیز میں ملی. مجھ کو قسم خدا کی فدق ان کے قدم کی دھول ہے. مجھ کو قسم خدا کی فدق ان کے قدم کی دھول ہے. وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں. بنت نبی بطول ہیں. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں. عظمت پاک بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز کے اندر سونی شاہ جی بارگاہ میں مالکوں کی نذرانہ پیش کر رہے تھے. مالک نے چشمے بد سے محفوظ رکھیں اور بارگاہ میں بھی اور اپنے اقربا کے اندر بھی جتنی محبتیں پھیلاتے ہیں مالک ان کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ عطا فرمائے. نہایت مدمانہ ملتمس اپنے برادر ایمانی حسن شیخ سے تشریف لے کے آئے اور بارگاہ محمد و آل محمد نذرانہ پیش فرمائے. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. حق دا امام نعرہ حیدری حیدری. نعرے ولایت نعرے ولایت. ولایت علی کے دشمنوں پہ لعنت. ولایت علی کے دشمنوں پہ لعنت. مل کے بولا علی لالک لان دائما دو پڑی محمد و آل محمد. نعرے علی ولی کے لگائیں گے بار بار. نعرے علی ولی کے لگائیں گے بار بار. ہم منکروں کے دل کو جلائیں گے بار بار. ہم منکروں کے دل کو جلائیں گے بار بار. ہم کو 1000 بار اگر زندگی ملے ہم کو 1000 بار اگر زندگی ملے شبیر پر ہی جان لٹائیں گے بار بار. شبیر پر ہی جان لٹائیں
کا خون پاک ہے، شجرہ بھی پاک ہے، شیعوں کا خون پاک ہے، شجرہ بھی پاک ہے، ہم اپنا خون بہا کے بتائیں گے بار بار، ہم اپنا خون بہا کے بتائیں گے بار بار، حیدر کے دشمنوں پر لعنت بھی ہے سوار، حیدر کے دشمنوں پر لعنت بھی ہے سوار، ہم لوگ یہ ثواب کمائیں گے بار بار، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حیدر کے دشمنوں پر لعنت بھی ہے سوار، ہم لوگ یہ ثواب کمائیں گے بار بار، ہم منکروں کے دل کو جلائیں گے بار بار، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، ابدا امام نعرہ حیدری، حیدری، نعرے ولایت، نعرے ولایت، ولایت علی کے دشمنوں پہ لعنت، ولایت علی کے دشمنوں پہ لعنت، مل کے بولا علی علی کلندر علی ہے، محمد آل محمد صلوات، بار دیگر باواز بلند صلوات۔ چار میں سے سماعت فرمائیں اس سے قبل کہ میں خان صاحب کو آپ کے روبرو کروں کہ ہر طرف نور کی بھرمار ہوئی جاتی ہے، استاد قمر جلالی کے مصری ہیں، ہر طرف نور کی بھرمار ہوئی جاتی ہے، شام سے صبح نمودار ہوئی جاتی ہے، ہر طرف نور کی بھرمار ہوئی جاتی ہے اور شام سے صبح نمودار ہوئی جاتی ہے، تو اے خدیجہ رخ زہرا پہ اڑا دو آنچل، اے خدیجہ رخ زہرا پہ اڑا دو آنچل، شمع کی روشنی بیکار ہوئی جاتی ہے، شمع کی روشنی بیکار ہوئی جاتی ہے۔ انہی چار مصروں کے زمین کے اندر نہایت مؤدبانہ عالی جناب محترم افضل خان صاحب سے ملتمس سے تشریف لے کے آئیں اور مارکوں کے بارگاہ کے اندر اپنا خوبصورت نذرانہ پیش فرمائیں۔ خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ تمام حاضرین کو سیدہ حجاب اللہ کا ظہور پر نور بہت بہت مبارک۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی
زمین پر ہے قدم زہرا کے بیٹوں کا. کیا کہنے. ٹھیک ہے جناب. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بیٹوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بیٹوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بیٹوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بیٹوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بیٹوں کا. میرے دل کی صلوات پر محمد والے محمد. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی. مگر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بیٹوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بیٹوں کا. خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا. خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا. زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بیٹوں کا. زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بیٹوں کا. صلوات پر محمد والے محمد. ردائے رکھ دی بطول اللہ تینو کون آخدا. جیو ماشاءاللہ. جن پردائے رکھ دی بطول اللہ تینو کون آخدا. 14 کر دینا بندگی قبول اللہ تینو کون آخدا. جے نہ پردائے رکھ دی بطول
جنا پردائے رکھ دی بطول صلوات پڑھو یہ بڑا خوشی دا موقع سوچا جی میں کہ قصیدہ نہیں سننا نیاز مولا تیرے جلوے زمانے لئی بہانے نے بہانے نے علی وچوں تینوں ویکھیا زمانے نے زمانے نے جے تو علی دانا جے تو علی دانا کردہ نزول اللہ تینوں کون آخدا جنا پردائے رکھ دی بطول نہ تو سونا ہے نہ سودا علی مولا مولا شب ہجرت مکیا رولا رولا اودو علی نو سوادانا رسول اللہ تینوں کون آخدا جنا پردہ رکھ دی بطول اللہ تینوں کون آخدا جنا پردہ رکھ دی محمد آل محمد بلندر صلوات بارگاہ بر محمد وآل محمد باری دیگر باواز بلند صلوات بار دیگر پھر بھی باواز بلند صلوات نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے شریک آل رسول انعام ہو جائے نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے شریک بزم رسول انعام ہو جائے قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے عظیم محفل اسی کے ساتھ ہی اختتام سخن کے اندر میں نہایت مدبانہ ملتمس ہوں عالی جناب ذاکر العباد سید صفدر عباس سے کہ تشریف لے کے اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنا منظوم نظرانہ پیش کریں خوشنودی محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وافد مقاعد مناثر مدلیل وعینا حتی تسکنو رزقتو ونوتمتیو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی المدر العجائب والغرائب تجدہون لک فی النوائب کلم ببغم من سائنجلی بعلی صلوات محمد وآلہ ماشاءاللہ سارے ذاکرین نے سون ڈیوٹی تھی میں سب تو پہلے پاک بی بی دے ظہور انہوں دے نزول دی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا دوسری درخواست ہے کہ میں کافی دنوں تو بیمار ہوں دعا فرماؤ میں صرف ایک شفا دے دروازے تو شفا نہیں ملنی تو ملنی تو میں مختصر ڈیوٹی
تے جیسی دیاں ڈیوٹی ہو تسی قبول کرنا. ایک میں دعا منگدا ہوں عرفان بھائی دی، اور بھائی تے نہیں پتر ہے میرا، تے میں انہاں دی ساری سنگت دے واسطے دعا گو ہاں. محمد وال محمد انہاں دی توفیقات وچ اضافہ دے. ایک صلوات پڑھو محمد وال محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. خدا کے دین کی بن کے اصول آئی ہے، خدا کے دین کی بن کے اصول آئی ہے. نبی کے گھر میں یہ پہلی بطول آئی. علی والا نبی کے گھر میں یہ پہلی بطول آئی ہے. محمد مصطفیٰ سردار انبیاء ہے، مگر نساء کے واسطے بالکل رسول آئی. علی بابا قسمت دے ایک ملک دانی تے پورے جگ دا نازہرا ہے. میں قسمن آداں دین اللہ دی شارگ دا نازہرا. جیڑے ہاتھ حیدر دے مندری آئی اون دے نگ دا نام زہرا. جیڑی سر وردے سجدی آئی اون دی پگ دا نام زہرا. بالکل موقع دے آج ہی پاک ممبر تے کھڑا اے ربائی بھی ایک سائیاں تا کی تھی تے بادشاہ نے دو شعر قصیدے دے بھی عطا کیتے. اور محمد آل محمد صلوات. گوئی دے وچ خدی جد آگئی گے فاطمہ. بیدارہ کو سن دو ایند نہیں جشن نو جشن کر کے سائیں فرمائندہ ساڑی غمی چ غمگین ہو تو ساڑی خوشی خوش ہو. علی مولا یار میں حسب معمول ڈیوٹی نہ دے سکنا لیکن کوشش کرنا. گودی دے وچ خدی جد آگئی فاطمہ. گودی دے وچ خدی جد آگئی فاطمہ. جالی آلی ختم رسول دنیا عقبہ کا سہارا ہے.
खत्म रसूल दुनिया उक़बा का सहारा इलियासो नजीमो सो ईसा का सहारा सरकारे रिसालत को भी जब ज़ौफ़ हो महसूस लेते हैं नबी चादर ज़हरा का सहारा गोदी दे विच कदी जद आ गई ये फातिमा वो नेकियों से नेक भी राजी नहीं गई बिनते नबी की टेक भी राजी नहीं गई तू 400 बना ले मोहम्मद की बेटियां उसकी तो तुम पे एक भी राजी नहीं गई गहरी दे विच खदी जद आ गई ये फातिमा फतेह खानी सुन ले रहमत दे घर च आदियो छा गई है फातिमा गोदी हैदरी गोदी दे विच खदी दादी आ गई ये फातिमा सलवात दुनिया को जिसके फैज़ ने आला बना दिया होता था फैज़ अब वो बिनते रसूल से आता था रिज़्क़ बांट के जब कायनात का लेता था अपना रिज़्क़ वो आकर बतूल पाक बीबी दा नज़ूल हो गया है सरकार ने अपने मुतबर्रक हत्थां ते अपनी पाक धी नूं चाहे सरकार मुस्कुरा के फरमांदे सरकार फरमांदे बेशक खुदा ने मैनू अता कीती ऐसी दी पुत्रा तू वत के प्यारी बड़ी मैनू मेरी दी शुक्रे मेरी तनस्ल बचा गई ये फातिमा शुक्रे हैदरी नाराए हैदरी मैं बिस्मिल्लाह जैसा समात फरमा रहे हो ते मैनू तुहाडी थोड़ी जी अज जरूरत है जी ते तां मैं एक दो शेर और पढ़ सकांगा एक सलात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ात सरकार ने अपनी पाक धी दा दूजा तारफ कराए सरकार फरमांदे ने आ उम्मे अबिया जगते ए पहली आखिरी मिसदा के नमादी तफसीर मेरी दी इज्जत निसादी जग ते वधा गई ये फातिमा अली मौला इज्जत निसाद जग ते वधा गई ये फातिमा गोदी दे विच खदीजा दी आ गई ये फातिमा कम अज कम 2 कलाम और पढ़ागा बिल्कुल हाँ जी सलवात मोहम्मद अली मौला वो बस सैयदा है वो बस सैयदा है
سیدہ ہے وہ بس علی مولا علی وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ تھوڑی جی مسکران لائے وہ ادھر والے بھی جڑے کھبے پاسے بیٹھے ہو وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ہے حدیث کی ساجش حدیث کی ساجش کے سر کی ردا ہے وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ہے وہ شیر جڑا ٹٹھیا بھی شیر ہوتا ہے وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ہے حدیث کی حدیث کی ساجش کے سر کی ردا ہے وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ہے علی مولا مولا زندگی نے مولا زندگی نے چیز سنانے آدھے ہوتا ہے وہ پنج تن جو اس داخل ہوئے ہیں وہ نور خدا سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ خورشید بھی جس کا کرتا حیا ہے وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ہے فرق نہیں ہونی چاہیے وہ بس سیدہ ہے شاہ جی دوجہ شعر پیش کرنا چاہنا حیا جس ردا سے طلوع ہو رہا ہے حیا جس ردا سے طلوع ہو رہا ہے قرآن کا اسی سے وضو ہو رہا ہے قرآن کا اسی سے وضو ہو رہا ہے وہ جس کی ردا سے جو جس کی ردا سے ہوا لا الہ ہے وہ بس سیدہ وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ مقطع پڑھا بسم اللہ سلطانہ مادر حسنین زوجہ امیر المومنین بنت رحمت للعالمین ام الائمہ بلد علی مولا نعرہ حیدری یارے علی مولا زندگیاں دین مقطع پیش کرنا چاہنا قرآن جس کے آنگن میں پلتا رہا ہے قرآن جی کے آنگن میں پلتا رہا ہے خدا جس کے ہونے سے چھپتا رہا ہے خدا جس کے ہونے سے چھپتا رہا ہے وہ میرا جی کی شب حجاب خدا ہے وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ایک شعر اور پڑھ لوں صلوات محمد دیکھو میں بالکل تازہ کلام لا کے کوئی چیز ریپیٹ نہیں ہو رہی اے حسن ندیمہ علی مولا
حسنین دی ماں لطف لینے ذرا اے حسنین دی ماں اے حسنین دی ماں اے حسنین دی ماں اے حسنین دی ماں جڑے سر نہ تھوڑا ماسا وہ بولن گے باقی نہیں بولن لگے نہیں مولا خان صاحب میں مولا زندگی دینے میرا حق دعوی چکے ریگولر اسی تھوڑے ڈیوٹی بردار سید اتنے بار گا دے تو میں اگر کوئی لفظ کہہ بھی دینا تو میں میں سارے پتر میرے بیٹھے میرے عزیز میرے بھرا ٹھیک ہے میری گل تو محسوس بھی نہ کرنا چونکہ میں ریگولر تھوڑا تعامل رہتا سی بولتے تو پڑھتے ہیں یاری یاری اے حسنین دی ماں مولا دی قسم ہے پاک میں پتہ کھڑا میں پڑھن دے قابل ہی جیسی میں معذرت کروں سا میں کہ نہیں یار عبادت تے کمی ہو جانی ہے اے حسنین دی ماں اے حسنین دی ماں دو عالم وچ رب اکبر دی جے دی ہاں وچ ہاں اے حسنین دی ماں علی مولا دو عالم وچ رب اکبر دی جے دی ہاں وچ ہاں اے حسنین دی ماں صلوات محمد وآل محمد ادھا ایک تو شعر ہے سرور دافر مانے اٹلے جلت ماں دے قدمہ تھلے جلت ماں دے قدمہ تھلے اے گل آکھ کے خود سرور نے جے کو سڈے آئے مارے والا بہت دعا گو مولا ایک جشن والا شعر سن لو صلوات محمد والے محمد ہو گیا یا علی ہر چیز تے قبضہ تیرا ہو گیا یا علی ہر چیز تے قبضہ تیرا ہو گیا یا علی دیکھنا جس دا عبادت ہے او چہرہ تیرا ہو گیا یا علی ہر چیز تے قبضہ ہے پاک اسینے بات تیرے صدقے جاواں کھاوا لنگر میں تیرا گیت بھی تیرے گاواں وس دی جوڑی روی وسدا روے بیڑا تیرا ویسے دے بس دی جوڑی روی تے
تیرے ہی سامنے خالق نے بنائی دنیا تیرے نور دے نال رب نے سجائی دنیا پوچھ لے سلمان تو حل کر دے گا مسئلہ تیرا پوچھ لے سلیمان تو حل کر دے گا مسئلہ تیرا دیکھنا عین عبادت ہے او چہرہ تیرا ہو گیا یا علی ہر چیز تے قبضہ تیرا ماشاءاللہ مولانا کی توفیقات میں بنا اضافہ عطا فرمائے اور اس پرمسرت اور معرفت بھرے ماحول کے اندر بی بی کے بالخصوص ظہور کی شب کے اندر اس خاص محفل کے اندر معلومی بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک کونین ائمہ طاہرین علیہ السلام صدقہ محمد و آل محمد کا میرے مالک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے ان کی صحت یابی کے لیے جلد صحت یابی کے لیے شفائے کاملہ و عاجلہ ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس آخر کے اندر سید قاسم نواز علی سے قبل میں آپ کے روبرو کروں ماحول افزائی کے لیے یہ مصرع سماعت فرمائیں کہ یہ ایسی مشعل ہے جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے یہ ایسی مشعل ہے جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے اسی کے دم سے زمانے بھر کے جبی پہ نام رسول چمکے نجوم کرنوں کی بھیک مانگیں جو اس کے قدموں کی دھول چمکے کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں قیاس آرا یا غلط ہے جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں قیاس آرا یا غلط ہیں یہ چاند میں داغ کب ہے لوگو جناب زہرا کے دستخط ہیں جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں قیاس آرا یا غلط ہیں یہ چاند میں داغ کب ہے لوگو جناب زہرا کے دستخط ہیں. حاضرین محفل یکے بعد دیگرے جتنے میرے عزیز و قارب جتنے میرے دوست احباب میرے بزرگ بعد میں تشریف لے کے آئے سبھی کی خدمت عالیہ کے اندر شہزادی کے ظہور کے اس پرمسرت موقع کے اوپر تہہ دل سے بارگاہ علیہ السلام کی طرف سے تمام کوریئرز کے اوپر جتنے بھی آزادار ہیں مظلوم کربلا ہیں انہیں کی سبھی کی طرف سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. مالک آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے شاد رہیں آباد رہیں. اسی طرح بالخصوص بارگاہ علیہ السلام کے اندر یہ محافل آراستہ رہیں. میں اختتام کے اندر نہایت مؤدبانہ عالی جناب سید قاسم نواز علی سے ملتمس تشریف لے کے آئیں اور حجاب اللہ بی پاک علیہ السلام کے فضائل آپ کی پیش نظر کریں. خوشنودی محمد و آل محمد مل جل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفضل الوہاب وساطر الثوات والتواب ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين
وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترضت طاعته أن الحسن والحسين وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ونشهد أنه بقائم أمر الله وبقية الله خير كنتم مؤمنين واللعنة دائما على أعداء ولاية أمير المؤمنين وأنكروا بولاية أمير المؤمنين وأشركوا بولاية أمير المؤمنين وأقصروا بولاية أمير المؤمنين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ولا سوف يعطي صلوات بابا عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، میرے بزرگ واجب الاحترام بچے جوان دوست جتنے بھی آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، میں تمام مومنین کو آج توحید کی حجاب، امامت کا کف، ولایت کا کف، رحمت للعالمین کے لیے رحمت، ذوالفقار کی بہن، حسنین کی ماں اور ائمہ کی پاکیزہ اماں کے ظہور پر بہت بہت آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خصوصاً آج کی مبارکباد ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، اور وہ ضرور قبول فرمائیں گی۔ اور جتنی دیر مجھے آپ سے خطاب کرنا ہے بس آپ کی توجہات کا میں طالب ہوں۔ میں نے سورہ والضحیٰ سے بڑی ہی مشہور و معروف آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے اپنے حبیب سے، احمد سے، محمود سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، بے دل کے دھڑکن، دل کی دھڑکن سے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عبداللہ اور آمنہ کا فرزند بنایا، وہ راضی نہیں ہے۔ ابو طالب کا بھتیجا بنایا، وہ راضی نہیں ہے۔ انبیاء کا سردار بنایا، وہ راضی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین بنا دیا، وہ راضی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایک عہدہ تو اللہ نے ایسا بچا کے رکھا ہے کہ اللہ کو کہنا پڑا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو وہ تحفہ دینے والے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب میں نے کتب آل محمد کی تحقیق کی کہ اے مولا وہ کون سا تحفہ تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تو وہ راضی ہو گیا، فرمایا وہ تحفہ اور کوئی نہیں، ہماری دادی فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، محمد۔ اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں، دیکھیں مولا کے فرامین ہیں، مولا کا فرمان ہے کہ مجھ جیسا ممبر پہ آ کے اپنے آپ کو گونگا تصور کرتا ہے کہ اگر ولایت یا امیر المومنین کے فضائل پڑھنے کی بات ہے تو کائنات عالم میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی علی کے فضائل پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور جو یہ کہتا ہے وہ بقول امام اس قول کی تردید کرتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں مولا کے فضائل پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مولا علی نے خود فرمایا کہ میں ہی ہوں جو اپنے فضائل خود پڑھ سکتا ہوں۔ مولا صلی یہ جس شہزادی کا آج ذکر ہے، خدا کی قسم جس شہزادی کا ذکر ہے اس کے متعلق پوچھا تھا کہ مولا کیا لوگ، کیا کائنات اس شہزادی کے فضائل بیان کر سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا خاموش ہو جا گستاخ، یہ فضائل وہ ہیں جس کے پڑھنے کے لیے کم از کم امام ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر شہزادی کے فضائل پڑھے تو علی پڑھے، شہزادی کے فضائل پڑھے تو حسن و حسین پڑھے، شہزادی کے فضائل پڑھے تو آخری امام زمانہ تک۔ جس کے پاس امامت کا ٹائٹل ہے، جس کے پاس حجت کا ٹائٹل ہے، جس کے پاس عصمت کا ٹائٹل ہے، وہ پڑھ سکتا ہے شہزادی کے فضائل، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں یہ وہ ہے جو کتب قرآن میں اور معصوم کے فرمان میں ملتا ہے، تاکہ ہم جیسوں کی بھی عبادت ہو جائے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ان قریب آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ذوالفقار کی بہن. کچھ بندے پریشان ہو گئے, پریشان نہیں ہونا. جب رسول اکرم معراج پہ گئے, میرے بھائی پڑھ رہے تھے, جب معراج پہ رسول اللہ گئے تو اللہ نے جبرائیل کو ساتھ کیا. جبرائیل ساتھ تھے, ایک ہلالی خنجر جبرائیل کے پاس تھا. ایک پھل کے ایک درخت کے قریب پہنچے, اس درخت پہ ایک سیب لگا ہوا تھا نورانی. تو جبرائیل نے اس کے 2 حصے کیے. آدھا سیب رسالت امام نے وہاں تناول کیا اور آدھا سیب وہیں خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں رہ گیا. جو آدھا سیب رسول اللہ نے تناول کیا تو جبین اقدس پہ نور کی طرح چمکا. جب رسالت امام زمین پہ اترے تو حبیب 40 دن تک اپنی زوجہ کے قریب نہیں جانا, یعنی خدیجہ کا قرب اختیار نہیں کرنا, آپ نے ہمارا قرب اختیار کرنا ہے. 40 دن تک رسالت امام شہزادی کے قریب نہیں گئے. لیکن جب 40 دن ختم ہو گئے تو جبریل آئے, وحی کی کہ آج اللہ کہتا ہے آج میرا قرب چھوڑ, خدیجہ کا قرب اختیار کر. اللہ اکبر, یا علی یا علی. یعنی جس کے قرب میں جانے کے لیے اللہ اپنے قرب کو ترک کروائے, کیا فضیلت ہوگی. آپ گھبرا جائیں کیونکہ یہ تو عام بات ہے, ان کے فضائل پہ بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں, پریشانی کی بات نہ. اب میں صرف میں چہرے دیکھتا ہوں, مجھے پتا ہے کس کس کے دل میں اتر رہی ہے, مجھے پتا چل جاتا ہے, اور جو پریشان ہوتا ہے اس کا بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. بہرحال اب شہزادی کے جملے یہ ہیں کہ جب 40ویں روز رسالت مآب تشریف لائے تو رسالت مآب نے دق الباب کیا. اللہ اکبر, دق الباب کیا تو شہزادی نے دروازہ کھولا تو رسالت مآب نے فوراً کہا کہ شہزادی آپ نے آج پوچھا کیوں نہیں کہ دروازے پہ کون ہے. تو بی بی نے کہا کہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, میرا دروازہ وہ دروازہ ہے جسے سوائے محمد کے اور کوئی بجا ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر, یہ وہ دروازہ ہے جس کو دستک. اب روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی شہزادی کے ہاتھ کو رسالت مآب نے تھاما, بی بی فرما رہی ہے, صدیقہ کی ماں کہہ رہی ہے, صادق الامین کی زوجہ کہہ رہی ہے, ابو طالب کی بہو کہہ رہی ہے, عبداللہ اور آمنہ کی بہو کہہ رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہاتھ تھاما تو میں نے سیدہ کا نور اپنی جبین میں محسوس کیا. اللہ اکبر. یا علی سلامت رہے مولا آباد. شہزادی کا لقب زہرا اسی سبب سے ہے. خدا کی قسم مولا سے جب پوچھا گیا مولا شہزادی کا لقب کیا, میرے بھائی محترم پڑھ رہے تھے شہزادی کے 2 ٹائٹل انہوں نے بتائے, میرا بھی دل ہے کہ 1-2 آپ کی خدمت میں پیش کروں. مولا سے پوچھا گیا مولا بی بی کا لقب زہرا کیوں ہے؟ فرمایا اللہ نے ہر چیز کی خلقت سے قبل فاطمہ کا نور خلق کیا. تو جب وہ نور خلق کیا تو ابن عباس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ نور تھا کہاں, اس کا قیام کہاں تھا؟ فرمایا اللہ نے اس نور کو عرش کے تحت رکھا, اس نور کو عرش کے تحت رکھا, اور وہ نور وہاں. اور جب یہ نور میری جبین میں آیا, اس کے بعد امانت کے طور پر خدیجہ کی جبین میں آیا, اس کے بعد جب یہ دنیا میں ظاہر ہوا, نازل ہوا. اب رسالت مآب خود فرما رہے ہیں, کتاب دامت الثاقبہ کے اندر یہ موجود ہے, یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں. مولا رسول خدا فرماتے ہیں جب میری شہزادی نے ظہور کیا تو عالم سجدہ میں گئی, سجدے سے سر اٹھا کے جو پہلے جملے کہے وہ یہ تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان ابی محمد رسول اللہ, اشہد ان بالی علی امیر. تو یہ تو سید نورانی فضائل ہے نا, جو انہیں خاکی مانتا ہے وہ مانتا رہے. ہمیں کیونکہ مولا نے فرمایا ہمارے نورانی معرفت کو حاصل کرو, تو وہ یہ نورانی معرفت ہے. شہزادی کیا کہہ رہی ہے سجدے میں آ کے, نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے, اور نہیں ہے کوئی رسول سوائے میرے بابا محمد کے, اور بی بی ابھی دنیا میں آئی ہے, آ کے گولو بی بی کہتی ہے, اور نہیں ہے کوئی میرا شوہر سوائے علی کے جو اللہ کا ولی ہے. سلامت رہے مولا آباد. اللہ اکبر. ابھی دنیا میں آئی ہے اور آتے ہی اعلان کر دیا کہ میرا شوہر کون ہے, علی امیر المومنین. تو اب ہم ان ایسی بکواس روایات پہ یقین کیسے رکھیں گے جس میں کہا گیا کہ وہ رشتہ لے کر آیا, وہ رشتہ لے کر آیا, وہ رشتہ لے کر آیا. ہم تو خاک کے نور کے ساتھ تزویج کے قائل ہی نہیں, اور جو یہ کہتا ہے ہم تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, کیونکہ نور کی تزویج نور کے ساتھ ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, پڑھنے والے ہم خود ہی برابری شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم کبھی بھی علی کی برابری کسی کے ساتھ نہ کریں. علی وہ شہنشاہ ہے
کہ جس کو آدھے نور کی صورت میں سیدہ ملی اور جو آدھا بچ گیا تھا اس کی صورت میں ذوالفقار عطا ہوا. یا علی خود وہ احادیث پڑھیں جو مفاخرت پہ مشتمل ہیں. اس میں شہزادی نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ یا علی آپ کتنے بڑے سلطان ہیں کہ جس نور سے اللہ نے مجھے خلق کیا اس آدھے نور کو بھی اللہ نے آپ کو عطا کر دیا اور جو آدھا بچ گیا تھا اس کی بھی ذوالفقار بنا کے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دما دی. سبحان اللہ. یہاں پہ تسلیم کیا شہزادی نے. اور پھر وہ نور کوئی عام نور تو نہیں تھا. وہ میں کہتا ہوں ذوالفقار شہزادی کا بھائی کیا ہے؟ ذوالفقار. اور اکثر ایسا ہوتا کہ امیر کائنات جب کبھی گھر میں تشریف لاتے تو صندوق کھلا ہوا ہوتا اور شہزادی باتیں کر رہی تو مولا علی پوچھتے جانتے تو سب پوچھتے ہم جیسے کم علم کا علم بڑھانے کے لیے مولا نے پوچھا. سوال کیا ان کا سوال کرنا بھی ہمیں درس دینا ہوتا. جس طرح استاد بلیک بورڈ پہ الف با تا لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے الف با تا آتی ہے, وہ ہمیں سکھانے کے لیے وہاں لکھ رہا ہے. اسی طرح کبھی آل محمد کو نماز پڑھتے دیکھو تو یہ نہ سمجھ رہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, انہیں اس کی عبادت کی ضرورت نہیں. جب آدم کو سجدہ ہوا تھا تو انہوں نے نہیں کیا تھا. ہاں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو خلق کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے سید فرشتوں کو خلق کیا. تو میں نے معصوم سے پوچھ لیا تھا, معصوم کا یہ دامن عصمت پڑھ کے مولا پھر اللہ نے آپ کو کیوں بنایا؟ فرمایا ہم تو اس کی پہچان کے لیے بنے ہیں, اس کی عبادت کے لیے فرشتے اور جنات اور انسان بنے ہیں. ہم اس کی معرفت کے لیے اگر ہم نہ ہوتے وہ کہاں پہچانا جاتا؟ اگر وہ نہ ہوتا تو بظاہرہ میں وجود نہ ملتا, لیکن اگر ہم نہ ہوتے اس کی معرفت ہی نہ ہوتی. تو کبھی کبھی امیر المومنین آتے اور دیکھتے کہ شہزادی گفتگو کر رہی تو مولا علی پوچھتے کہ بی بی یہ کس سے گفتگو کر رہی تھی؟ یا علی اپنے بھائی سے ذوالفقار سے. اچھا یہ آپ سے باتیں کرتا ہے؟ ہاں یا علی باتیں کرتا ہے. اور ذوالفقار بھی کہتی یا علی آپ سے بھی تو جنگ میں باتیں کرتا ہوں. یا علی اللہ گھبرا گئے تو میں کچھ کہنے والا تھا, آپ کی خاموشی سے میں رک گیا ہوں. اچھا دیکھو ذوالفقار جب میرے مولا علی چلاتے تھے تو روایت ہے کہ مولا ایک تسبیح پڑھا کرتے تھے, یا ہوا یا من ہوا لا ہوا الا ہوا. یا علی یہ میرے مولا تسبیح, اور جو صاحبان معرفت ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے. میرے مولا تلوار چلاتے اور پھر دیکھو یہ بھائی اور بہن کس قدر قسمت کے دھنی ہیں, کس قدر عزت اللہ نے ان کو عطا کی ہے کہ جب شہزادی مباہلے میں جاتی ہیں تو رسالت اور امامت حجاب بن جاتی ہے. میرے بھائی نے بتایا تھا شہزادی کا ایک لقب ہے اللہ کا حجاب, تو ہم یہ دیکھیں کہ اس بیوی کا حجاب کون کون ہے. جب مباہلے میں آئیں تو رسالت اور امامت آگے سے حجاب, ولایت پیچھے سے حجاب. یا علی یعنی سیدہ کے قدم درمیان میں پہلے رسالت قدم رکھتی ہے, امامت قدم رکھتی ہے, اس پر عصمت قدم رکھتی ہے, پھر اس کے اوپر ولایت قدم رکھتی ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے میری فاطمہ کے نقش قدم بھی حجاب میں رہیں. سبحان اللہ. فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جس کے نقش قدم پر آگے سے نبوت پیچھے سے امامت کے حجاب ہو, جس کے نقش قدم بھی کوئی نہ دیکھ سکے. در سیدہ پہ آیا کرتے تھے جناب سلمان محمدی اور آ کے ریش اقدس سے جھاڑو دیا کرتے تھے. اس نے سوال کر دیا سلمان یہ کیا کرتے ہو آپ, کیا یہ جھاڑو کیوں دیتے ہو؟ فرمایا تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں ایسے ہی جھاڑو دیتا ہوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فجر کے وقت شہزادی اپنے بابا کو دہلیز عصمت تک چھوڑنے آتی ہیں تو خاک پر ان کے نقش قدم بن جاتے ہیں. میں وہ اپنی ریش سے مٹا دیتا ہوں کہ کسی کی وہاں نظر نہ پڑے. یہ ہے شہزادی کا مقام, شہزادی کا مرتبہ. اور شہزادی کا مقام و مرتبہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا صرف اور صرف نبی یا ولی بتا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم شہزادی کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کریں. خدا کی قسم میرے مولا نے قرآن کے لیے بھی کہا, کسی نے کچھ کہا کہ مولا کیا قرآن سے شہزادی کے فضائل؟ فرمایا قرآن ایسا کہاں کہ اس سے شہزادی کے فضائل بیان ہو سکتے. اللہ اکبر, قرآن میں بھی شہزادی کے فضائل نہیں. فرمایا شہزادی کے فضائل سنانے کے لیے کم از کم امام ہونا ضروری ہے, کم از کم امام ہونا. واقعات تو میرے پاس کافی سارے ہیں, اگر آپ کے ہاتھ توجہات ہیں, دل ہے, تھکے ہوئے نہیں لگ رہے, کیونکہ میں چہرے سے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو پھر میرا دل کرتا ہے میں روک لوں. صلوات ایسی پڑھے جو مجھے لگے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں. شہزادی دنیا میں آئی اور شہزادی نے سجدہ کیا,
سجدہ کر کے پہلے گواہی دی نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی رسول سوائے میرے بابا محمد کے، اور نہیں ہے کوئی میرا شوہر سوائے علی جو ولی ہے اللہ کا۔ اب شہزادی جب دنیا میں آئی ہیں، شہزادی کو کیا ضرورت تھی یہ 3 کلمے بیان کرنے کی؟ آپ نے غور کیا کبھی؟ کیونکہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں آئیں اور انہوں نے دنیا میں ولایت کی گواہی دے کے زمانے کو بتا دیا کہ ولایت کوئی مستحب کوئی سنت نہیں ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ جب میں عصمت کی ملکہ ہو کے دنیا میں آئی اور سجدے میں سر رکھ کر اٹھایا مجھ جیسی بطول کو علی کی ولایت کی معافی نہیں ہے تو بازاری ماؤں کے بچوں کو ولایت کی معافی کیسے ہو سکتی؟ اور خدا کی قسم یہ واحد شہزادی، اس کی محبت بہت بڑا قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں خان صاحب، علی کی ولایت کی محبت یا مودت انسان کو ملتی ہے ماں کی پاکیزگی کی وجہ سے، اور بطول کی محبت انسان کو ملتی ہے باپ کی شرافت کی وجہ سے۔ اب جو بھی شہزادی سے محبت کا دعوے دار ہے سمجھ جانا اس کا باپ شریف ہے۔ اللہ اکبر، اس کا باپ شریف ہے۔ تو بدماش باپوں کی اولاد بی کی محبت نہ رکھے دل میں تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ وہ بی کی محبت نہ رکھے، نہ دعویٰ کرے، اور دعویٰ بھی خالی کہ ہم رسول سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب شہزادی کی محبت کی بات آئے، میں نے ایک مثال دیا کرتا ہوں، سید ایک کتا اگر میں پال لوں، میں کتا پالا، 5-7 کتا پال لیا، اب وہ کتے کو رات دن میں روٹی کھلاتا ہوں، دودھ پلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، اور شام کو وہ کتا میرے پاؤں تلوے چاٹتا ہے۔ لیکن اگر وہی کتا شام کو کوئی دشمن میرے گھر آ جائے، مجھے مار کے گھر جلا کے گھر گرا کے چلا جائے اور وہ کتا بھونکے بھی نہ، تو میرا کیا فرض بنتا ہے؟ میں اس کتے کو مار مار کے گھر سے نکال دوں، کیونکہ میں پاگل نہیں ہوا، وہ کتا پاگل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن قرار دیا۔ تو میرے بھائی کہتے تو ہیں رسول اللہ کا سرما، رسول اللہ کی نالین، رسول اللہ کی گلیاں، رسول اللہ کا روزہ، لیکن کبھی تم نے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ جس دشمن کے متعلق قرآن نے نشاندہی کی ہے وہ دشمن کون ہے؟ قیامت کے دن اگر تم صرف یہی رٹ لگاتے رہے رسول اللہ کی مسواک، رسول اللہ کا سرما، رسول اللہ کا چولا، رسول اللہ کی زلفیں، تو رسول اللہ میدان محشر میں کھڑے ہو کے کہیں گے جاہلو لانتیو یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں رسول تمہاری شفاعت تب کروں گا جب تم میرے دشمن پہ بھونکو گے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ان کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم یہ شہزادی کوئی عام شہزادی نہیں، اسی شہزادی کی محبت اور مودت مرکز ہے کائنات کی ولایت۔ اگر اس کی محبت نہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں، اگر اس کی محبت نہیں ہماری عبادتیں ہمارے اوپر لعنت بن کے برسیں، اگر ہمارے پاس اس کی محبت نہیں تو ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ محشر میں بچھو بن کے ہمیں کاٹیں گے، کیونکہ ان کی مودت اور محبت نہیں ہے ہمارے پاس۔ خدا کی قسم شہزادی کے دشمنوں پر لعنت کرنے، کیونکہ تولہ تو میں پڑھ چکا، تبرہ 2-4 باتیں کر کے اور میں جشن ختم کرنے لگا۔ تبرے کے اوپر 2 قول میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھے۔ علی اصفہانی کی کتاب جس کے اندر یہ جملے ملتے ہیں وہ لکھتے ہیں، معصوم کا قول ہے اس میں، امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت ہماری جدہ کے قاتل پہ لعنت کرتا ہے، اللہ اکبر، رات کو سوتے وقت لعنت کرتا ہے تو اللہ اس کی تمام رات کو عبادت لکھا دیتا ہے، تمام رات عبادت کرتا رہے۔ اور ایک روایت یہ معصوم پڑتی ہے کہ جو فجر کے وقت کھڑا ہو کر ہماری جدہ کے قاتل پہ لعنت کرے گا تو اللہ ملائکہ کو کہتا ہے، دائیں والے کا کام کیا ہے کہ وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والے کا کام ہے کہ وہ بدیاں لکھتا ہے، تو اللہ وہی کرتا ہے بائیں والے فرشتے پر کہ دیکھ آج اس نے بھیجی ہے بطول کے قاتل پہ لعنت، اگر آج یہ کوئی گناہ کرے بھی تو لکھنا نہیں ہے۔ ایک روایت اور تمہاری امانت ہے وہ سنا دیتا ہوں، یہی امام صادق فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی فجر کے وقت اٹھ کر ہماری دادی کے قاتل پہ لعنت کرتا ہے تو اللہ دائیں والے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دے، اور بائیں والے فرشتے سے کہتا ہے اس کی برائیاں مٹانا شروع کر دے۔ اسی طرح مولا کی بات میں آخری بات ہے اور ختم اسی حدیث کے اوپر جشن ختم ہوگا۔ ایک دفعہ سید مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا کے صحابی تھے، تو امام نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے مولا اور اس کا نام لے کے کہا کہ آج کی تم نے جو عبادت کی ہے وہ مجھے دے دو۔
اور میری عبادت تم لے لو. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. امام نے اس عبادت کی اہمیت کو انسان کی نظر میں لانے کے لیے یہ جملہ کہے. اور میرے مولا کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو صرف ہوا میں ہو. نہیں, یہ تو حق یہی ہے, جو یہ کرتے ہیں وہ حق ہو جاتا, حق ان کے پیچھے چلتا. تو وہ شخص حیران ہو کے کہتا ہے مولا میں نے آج کون سی ایسی عبادت کی کہ آپ میرے امام ہو کے, اللہ کی حجت ہو کے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی عبادت مجھے دے دو, اور آپ میری عبادت مانگ رہے ہیں. میرے مولا نے فرمایا جب تو رات کو سونے لگا, تجھے پیاس لگی, تو نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد ہمارے جد حسین کے قاتلوں پہ لعنت کی ہے. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں وہ تیری جو رات کی عبادت تھی وہ اس قدر افضل قرار پائی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ وہ عبادت مجھے دے دے اور میری عبادت تو لے. اور ایک تمام حضرات مل کے اگر ایسی عبادت میں شامل ہونا, مل کے شہزادی کونین کے قاتل پہ لعنت پہ, مل کے نعرہ حیدری سردار حضرات کو سلامت رکھے. ایسے ہزاروں جشن آپ کو منانا اور ہم جیسے کم علموں کو پڑھنا نصیب فرمائے. میرے پالنے والے آج خوشی کا دن ہے, جس قدر تو عطا کر سکتا ہے عطا کر. اور آج تو ہماری جھولیاں اگر آسمانوں جتنی بھی چوڑی ہو جائیں اور تو عطا کرنے پہ آ جائے تو وہ جھولیاں چھوٹی ہو جائیں گی اور تیری عطا بڑھ جائے گی. اور تیری ہر عطا دوسری عطا سے مختلف ہوتی ہے. پالنے والے جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں, جتنے دنیا کے کسی کونے میں آج امام زمانہ آپ کی جدہ طاہرہ کی خوشی میں خوش ہیں, میرے مولا ان کو اس قدر عطا فرما کہ وہ دل و شاد ناشاد دل شاد ہو جائیں. میرے پالنے والے ان کی ہر پریشانی کو دور فرما. اگر کوئی مومن مقروض ہے تو اس کا قرض غیب سے ادا فرما. میرے پالنے والے اگر کوئی مومن بے گناہ قید ہے تو اسے قید سے رہائی عطا فرما. میرے مولا کوئی مومن اگر بیمار ہے تو اس شب کے صدقے میں اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بزرگ بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما, ان کو عمر خضر عطا فرما. اور جو مومن دنیا سے مومنات دنیا سے جا چکی ہیں, پالنے والے اگر کوئی مومنات ہیں انہیں شہزادی کے جوار میں جگہ عطا فرما. کوئی مومن جا چکا ہے تو اسے مولا علی علیہ السلام کے جوار میں جگہ عطا فرما. اور ہماری تمام دعائیں بے شک یہ رد کر دے, لیکن ہماری ایک دعا قبول فرما کہ ہمیں اپنے زمانے کے سلطان, زمانے کے ہادی کی معرفت, ان کی زیارت اور رابطہ عطا فرما. اللہ آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی خصوصاً عمر تلانا جڑا نہ کرے وہ تلانا. بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے, 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 بڑا لجپال جو لگیاں نبھا جان دے, بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے. جدے کولو تو سڑ لے, جدے کولو تو سڑ لے, جان دے, بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے. سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی, سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی, جو کیڑے
जो किणिया तो ले इंसान ताई हर जग वडा जान दे